السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، یہ رجب کا مہینہ ہے اور تو میں کہہ رہا تھا کہ رجب کا مہینہ جب آتا ہے تو بڑے سوالات آتے ہیں۔ رجب میں خاص عبادت ہے، یہ ہے وہ ہے، تو میں کہتا رجب کے بارے میں آپ سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا چکر ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے۔ عربوں میں غور سے سنیے گا باتیں تاکہ بات ساری لنک ہو سکے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس علاقے میں آپ کو بھیجا گیا، یہ دنیا کا وہ خطہ ایک زمانے سے ایسا رہا جو کسی کے انڈر کنگڈم نہیں تھا، مطلب کسی بادشاہ کے انڈر میں یہ علاقہ نہیں رہتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ ہر نبی جب کہیں بھیجا گیا تو سب سے پہلا اس کا جو پنگا ہوتا تھا بادشاہ سے ہوتا تھا، اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بادشاہ چونکہ بادشاہ ہوتا تھا تو بہت کم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تھے کہ بادشاہ کو پیچھے کر دے اور حکومت اسلامی قائم کر دے۔ کوشش ہر نبی نے کی اسلامی حکومت کی، لیکن قائم بہت کم لوگوں سے ہو پائی، کیونکہ ہر ایک کا پنگا کس سے ہوتا تھا؟ بادشاہ سے ہوتا تھا۔ یہ علاقے کو اللہ تعالیٰ نے، پورے علاقے کو، کوئی بھی یہاں بادشاہ اپنی بادشاہت قائم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ اتنا زیادہ علاقہ مطلب کھانے کی پرابلم تھی کہ جو سینٹرل گورنمنٹ اس کو قبضہ کرتی تو خرچہ زیادہ تھا، انکم کم تھی۔ تو کون ایسا بادشاہ ہوگا کہ جو خرچہ خوب کرے اور وہاں سے اس علاقے سے اس کو کوئی جو ہے ریونیو نہ آوے، کوئی غلہ نہ ملے؟ اس لیے اس علاقے کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو اس علاقے میں جو لوگ حکومتیں چلاتے تھے وہ قبائلی لوگ ہوتے تھے۔ جس قبیلہ جس کا بڑا ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا؟ بڑے قبیلہ چھوٹے قبیلے پہ اوپر قبضہ کرتا رہتا تھا، اور چینج ہوتے رہتے تھے لوگ، کیونکہ پانی کی شارٹیج تھی۔ تو جہاں پانی کہیں نظر آ جاتا، نیا پانی نکل آتا، تو پوری کی پوری آبادی شفٹ ہو کر کہاں چلی جاتی؟ اس پانی کے پاس چلی جاتی۔ تو لیکن چونکہ بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا قائم کردہ ہے، ان اول بیت وضع للناس ببکہ، کہ سب سے پہلا گھر جو ہے وہ جو بنایا گیا انسانوں کے لیے کہ جس میں عبادت کی جائے، وہ بیت اللہ ہے۔ تو بیت اللہ سے دور بھی نہیں رہنا چاہتے تھے، بیت اللہ سے بھی کنیکٹ رہیں اور ادھر ادھر اپنا، تو ایک 400-500 میل کے رینج میں یہ لوگ رہتے تھے۔ تو جب یہ بیت اللہ کے لیے حج کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو اب یقینی بات ہے کہ ایک آدمی جب چلتا تھا تو کبھی 1 مہینے کا سفر کرتا تھا، کبھی 1.5 مہینے کا سفر کرتا تھا، تو تقریباً مہینہ 1.5 مہینے کی مسافت سے تو لوگ آتے ہی رہتے تھے، کبھی کبھی اور دور سے بھی آتے تھے۔ تو جب یہ آتے تھے، وہاں پہنچتے تھے قریب میں، تو یہ قبیلے والے کیا کرتے تھے؟ ان کو لوٹ لیتے تھے۔ اب وہاں سے آدمی لٹھن کر آیا ہے کہ مجھے حج کرنا ہے، اور یہاں پتا چلا کیا ہوا، راستے میں لوٹ مار لیا، سارا پیسہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے ایک ترکیب بنائی کہ صاحب یہ لوٹ مار کا جو سال بھر کا مہینہ ہے، اس میں کچھ مہینے پر ایسی پابندی لگائی جائے کہ لوٹ مار ایک دم بند۔ تو انہوں نے یہ اندازہ کیا کہ جو لوگ آتے ہیں تو یہ تقریباً 1.5 مہینے کا 2 مہینے کا سفر کر کے آتے ہیں، تو اس علاقے میں زیادہ لوٹ مار تھی۔ تو انہوں نے اندازہ یہ لگایا کہ تقریباً 1.5 مہینے کا سفر ہوتا ہے، تو 1.5 مہینہ آنا اور 1.5 مہینہ جانا، تو 1.5 مہینہ آنا اور 1.5 مہینہ جانے کے 3 مہینے ایسے کر دیے جاتے ہیں کہ اس میں حرام کر دیا جاتا ہے کہ صاحب وہ کوئی بھی قبیلہ اگر حج کرنے آئے گا تو ان 3 مہینے میں اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ تو وہ 3 مہینہ جو انہوں نے متعین کیا وہ تھا، کیا کہتے ہیں، شوال، یہ ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ تو آنے میں بھی اور جانے میں بھی یہ ہو گیا۔ اب یہ 3 مہینہ جب لگاتار ان کے اوپر یہ ہوا کہ صاحب اس پہ لوٹ مار نہیں ہوگی، تو پتہ چلا کہ یہ علاقے والے جن لوگوں نے بین کیا تھا انہی کے لالے لگ گئے، بھائی انہی کو لوٹنا رہتا تھا۔ تو اب انہوں نے اچھا، ان کا یہ تھا کہ جتنا زیادہ راستہ سیف ہوگا اتنا ہمارے پاس ہماری اکنامی اچھی ہوگی،
लोग बाहर से आएंगे, यहाँ मार्केटिंग होगी, सब कुछ होगा। तो इसलिए अपनी इकोनॉमी को भी, जिसको आप टूरिज्म कहते हैं, टूरिज्म को बढ़ावे के लिए किसी भी शहर में अगर ये हो जाए कि हिंदू मुस्लिम राइट हो रहा है, तो टूरिज्म फौरन क्या होती है, खत्म हो जाती है, कोई जाना नहीं चाहता है। तो इनको इस एरिया को सिक्योर्ड रखना था कि साहब ये एरिया बहुत अच्छा है और आप इन दिनों में आएंगे तो कोई आपको टच करने वाला नहीं है। इस बुनियाद पर उन्होंने 3 महीने को अपने ऊपर हराम कर दिया। उसी को शरीयत कहती है अशहुरे हुरम। अब 3 महीने के बाद 1 महीना और है, रजब भी है। अब रजब के दरमियान में देखा जाए कि रजब भी हराम है, लड़ाई झगड़ा। रजब के बाद फिर क्या आता है, शाबान आता है, रमजान आता है, शव्वाल आता है। ये 3 महीने से पहले रजब को, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई इन लोगों को कि लगातार 3 महीने जब इन्होंने अपने आप को किया तो इनको ये महसूस हुआ कि यार ये लंबा पीरियड हो गया, लिहाजा 1 महीना और कहीं जो है वो लगाया जाए और बीच में गैप रखा जाए। चाहते थे 4 महीना कंटिन्यू रखा जाए, लेकिन अगर 4 महीना कंटिन्यू रखेंगे तो हम क्या खाएंगे, तो लिहाजा इन्होंने 1 महीने को ला करके यहां रख दिया रजब में कि भाई रजब में नहीं हो सकता है। अच्छा, एक वजह रजब की और भी थी कि पहले से ये बात मशहूर थी और आज भी लोग इस बात को समझते हैं, हालांकि हमारे पास इसकी कोई हकीकत नहीं रह गई, कि रजब में उम्रा करने वालों की एक बड़ी तादाद होती थी हुजूर आज़म के जमाने से पहले। तो चाहते थे कि वो जो करीब, क्योंकि उम्रा करने वाले दूर से लोग नहीं आते थे, करीब करीब के लोग आते थे, तो ये था कि रजब को भी हराम किया जाए। और एक फायदा ये होगा कि रजब जब गुजर जाएगा तो 3 महीना हमको लूट मारने का, करने का चांस मिल जाएगा, और उसके बाद जो अगला 3 महीना आ रहा है उस 3 महीने में हम शांति अख्तियार कर लेंगे। ये 4 महीने इस तरीके से अशुरे हुरम कहलाते थे, उसमें से एक रजब है। कभी कभी ऐसा भी इन्होंने किया है, कुरान मजीद ने उसका जिक्र किया है कि शॉर्टेज हो जाती थी 3 महीना लगातार करने पे, माल की शॉर्टेज, तो कहते थे कि इस बार दिलहिज्जा जो है ना फला महीने में आएगा। जैसे आप बोले कि संडे इस बार फ्राइडे को आएगा, अब ये संडे फ्राइडे को आएगा, ये क्या माना हुआ? तो उसको कुरान मजीद ने कहा कि ये तो ऐसा इन्नमा नसी उसको कहते हैं कि महीने को क्या कर देना, चेंज कर देना। आज भी जो ब्राह्मण है वो चेंज करते हैं। अभी आप मुहूर्त निकाले, पैसा दे दें तो उठा के आगे पीछे कर देते हैं कि नहीं तुम्हारी मुहूर्त ये निकल रही है। तो ये सब ऐसी ही धांधलियां होती रहती है। जैसे आप वास्तवा निकालते हैं घरों का, तो कभी आके वो बोलता है कि दरवाजा इधर होना चाहिए, किचन यहाँ होना चाहिए। तो मैंने एक वास्तवा वाले से पूछा, यूपी में वास्तवा नहीं जानते गैर मुस्लिमीन, बिहार वगैरह में, यहाँ बहुत तगड़ा है वास्तवा। तो मैंने उससे पूछा वास्तवा से कि जब हमारी सबकी दुकान रोड पर होती है तो सबका वास्तवा रोड की तरफ खुल जाता है। मैं दोनों तरफ बीच में रोड है, मेन मार्केट की बात कर रहा हूँ, सबका वास्तवा ऐसे खुल रहा है, क्या चक्कर है भाई? भाई आप जब फ्लैट बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो एक ही जगह पर एक का वास्तवा साउथ का निकालते हैं, एक का वास्तवा ईस्ट का निकालते हैं। लेकिन जब मेन मार्केट में आपको वास्तवा निकालना होता है तो सारे के वास्तवा कहाँ निकाल आते हैं? सब के वास्तवा मेन रोड पर निकाल आते हैं। तो ये ऐसी सब चक्करबाजियां जो है बहुत पुरानी चलती रहती थी। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हज फर्ज नहीं हुआ मक्के में और मदीने के एकदम आखिर, क्योंकि कोई महीना अपनी असली टाइम पर आ ही नहीं रहा था। नहीं समझे बात? जैसे रमजान है तो रमजान में नहीं आ रहा था, रमजान जिस वक्त कह रहे थे तो रजब का महीना होता था, या रजब जिसको कह रहे थे तो शव्वाल का महीना था। तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हज ही फर्ज नहीं किया, इसीलिए जब आपके ऊपर हज फर्ज हुआ, आपने हज कराया हजरत, तो आपने फरमाया कि आज दिन अपनी असली हालत पर लौटकर आ गया, मतलब अपनी ओरिजिनलिटी पर, मुहर्रम में आ गया, सफर में आ गया, लिहाजा अब आप लोग हज करें। तो इस तरीके से ये रजब का महीना पहले से ही जो है वो एक तो अशूरे हुरम की वजह से, और दूसरे आप जब क्योंकि रजब के माने ही होते हैं, ये भी आपको बता दें कि ये जो महीने के नाम रखे हुए हैं ये कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद नाम नहीं रखे गए हैं। तकरीबन सारे के सारे नाम अरबों में पहले से चले आ रहे हैं। तो रजब के माने ही अरबी जबान में जो होता है वो ग्रेट के होते हैं, अजमत के होते हैं। तो चूंकि इस महीने में कत्ल क़िताल मना था तो लिहाजा उसका नाम उन्होंने रजब रखा कि बड़ा अजमत वाला महीना है। तो अजमत की वजह से इसमें अलग अलग तरीके की अपने जमाने में इबादतें करते थे। कुछ लोग
روزہ رکھتے تھے مختلف قسم کے. کچھ لوگ جو ہے وہ قربانیاں کرتے تھے. تو جب اسلام آیا تو ایک بڑا مسئلہ ہوا کہ صاحب رجب اچھا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے اس 4 مہینے کو اپروول دے دیا کہ یہ اشہر حرم ہے. ادھر رجب کو بھی دے دیا اور ادھر اس کو بھی دے دیا, کیونکہ وہ چیز تو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی رہنی تھی اور ہمیشہ رہے تو اچھا ہے بھائی, کم سے کم 4 مہینہ ہی سیز فائر رہے, تو اس میں بری کیا بات تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 مہینوں کو اشہر حرم قرار دے دیا. اب انہوں نے رجب کے لیے جب چونکہ گریٹ اس کا معنی ہی تھا تو لہذا انہوں نے الگ الگ طریقے سے اس مہینے میں عبادتیں شروع کی. بہت الگ روزہ بھی رکھتے تھے, قربانی بھی کرتے تھے, الگ جو دوسری جگہوں کو بتوں پہ جا کر کے قربانی کرتے تھے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ کہتے تھے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ بحرا مہینہ ہے. اسم کہتے تھے یہ مہینہ کیا ہے, بحرا مہینہ ہے. کیوں بحرا ہے صاحب؟ تو اس کی وجہ بیان کرتے تھے کہ اس مہینے میں جو ہے نا وہ ہتھیاروں کی آوازیں سنائی نہیں پڑتی, کیونکہ 4 مہینے کیا ہونا ہے, جنگ ہونا نہیں ہے. تو لہذا اس رجب کو وہ خاص کر کیا بولتے تھے کہ یہ بحرا مہینہ ہے, اس میں جو ہے وہ تلواروں کا چلنا اور آوازوں کا ہونا ایک دم نہیں تھا. ایک وجہ اور بھی اس کی بیان کی گئی ہے, علامہ محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے, یہ عقیدہ تھا ان کا کہ اس میں جو بھی تم شرارت بھی کر لو مطلب اپنی طرف سے, یہ اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ مہینہ تمہاری کسی شرارت کے لیے وٹنس نہیں بنے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا جو ریکارڈ ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ نے گناہ کیا ہے, جو زمین ہے وہ بتائے گی کہ گناہ ہوا ہے, اور پارٹ آف دا باڈی بتائیں گے کہ گناہ ہوئے ہیں. یہ 3 الگ الگ گواہ ہمارے خلاف قیامت میں قائم ہوں گے. یہ جو مہینہ ہے, اس مہینے میں ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ مہینہ بہرا ہے اور قیامت میں یہ کہے گا کہ میں تو بہرا ہوں, میں تو کچھ جانتا نہیں, ہمارے مہینے میں لوگ کیا کیا شرارتیں کرتے تھے, لہذا ہم وٹنس نہیں بنیں گے. تو اس طریقے سے اس کا نام انہوں نے یہ رکھ رکھا تھا. تو یہ مختلف قسم کی جو وجوہات تھی, یہاں تک کہ انہوں نے کہا حدیث بھی بیان کر دی لوگوں نے کہ رجب شہر اللہ, کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو پر پردہ ڈالتا ہے اور یہ مہینہ بھی کیا کرتا ہے, پردہ ڈالتا ہے. لہذا یہ حقیقت میں اللہ کا مہینہ ہے, اللہ کا مہینہ سارے کے سارے ہیں. تو اس طریقے سے یہ پہلے زمانے سے رجب کے بارے میں مختلف قسم کی شرارتیں اور خرافاتیں ہوتی رہتی تھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے بارے میں آ کر کے بتایا کہ صاحب یہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں رہی یہ بات کہ یہ اشہر حرم میں اس کا شمار ہوتا ہے, لیکن بقیہ چیزیں جیسے بخاری اور مسلم کی روایت ہے جو قربانی کرتے تھے, عطیرہ کہتے تھے, رجب کے مہینے میں اسپیشل قربانی ہوتی تھی تو اس کو عطیرہ کہتے تھے. اللہ کے رسول میں لا عطیرہ تھا, کوئی عطیرہ نہیں ہے, جو قربانی ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی ہے, اس کے علاوہ کوئی قربانی نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ زمانے جاہلیت میں اس میں مختلف قسم کے عقائد ہونے کی وجہ سے اس کا اب ایفیکٹ کیا ہوا ہماری زندگی پر. جیسے ہم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ہندوستان میں, تو کتنا بھی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں, ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں, لیکن ڈنڈی بیچ میں مارتے رہتے ہیں ادھر ادھر سے. کیوں؟ یہ ان کے کلچر کا, یہ ان کے اثرات ہوتے ہیں. اب یہ پورا عرب کا خطہ ہی پورا ایسا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی اس کے بہت اچھے نتائج ہوئے, شرک کو ایک دم ختم کر دیا. یہ بعد میں کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس رجب کو پھر ہوا دیا اور رجب کے مہینے میں الگ الگ طرح کی باتیں شروع کی. تو ایک چیز اس میں 3 بنیادی چیزیں ہوئی ہیں, میں آپ کو ساری باتیں اسے بتاؤں گا. تو ایک چیز ہے وہ میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا, کیونکہ ایک چکر یہ بھی ہوتا ہے نا, غلط بات بھی بتاؤ تو پبلک سمجھتی کچھ نہ کچھ تو ہوگا, تو وہ کچھ نہ کچھ کے چکر میں وہ عمل کرنا شروع کر دیتے, حالانکہ باطل ہے وہ, سمجھے نہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض چیزیں اگر بتا دی جائیں گی نا تو اس سے پرابلم ہو جاتی ہے. ایک صاحب نماز کی تقریر کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جو نمازی لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے پر نور ہوتا ہے. تو وہ علت بیان کر رہے تھے, وجہ بیان کی انہوں نے کہ وہ کیا کہتے ہیں میڈیکلی لحاظ سے یا سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے وہ, مولانا صاحب, مولانا تو نہیں تھے, مسٹر اینڈ مولانا تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ جب آدمی سجدہ نماز پڑھتا ہے, سجدہ کرتا ہے, تو جو ہارٹ ہے نا, تو جب بندہ نیچے رہتا ہے نا
تو اس کو ہارٹ بلڈ سپلائی کرنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے، کیونکہ نیچے ہے وہ. تو جب نیچے ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو بلڈ سرکولیشن زیادہ ہوتا ہے. جب بلڈ سرکولیشن زیادہ ہوتا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کے چہرے پر رونق آئے گی. اب انہوں نے یہ علت بیان کر دی صاحب سجدے کی فضیلت میں. تو جب وہ بیان کی تو میں بعد میں ملا ان سے، میں نے کہا کہ مولانا صاحب اگر یہ بیان کر دیں گے آپ تو اب لوگ سجدہ کریں گے بلڈ سرکولیشن کے لیے، لمبا سجدہ کریں گے. جب ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ صاحب یہ بلڈ سرکولیشن اچھا ہوتا ہے، تو پتہ چلا کہ اب سجدہ کیا جاتا تھا رب کی رضا کے لیے. قرآن مجید کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، بھائی نماز پڑھو میری ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے. اب بندہ سجدہ شروع کر دے گا کس کام کے لیے؟ کہ اگر لمبا سجدہ کریں گے تو ہمارے چہرے پہ نور آئے گا، کیونکہ بلڈ سرکولیشن بنے. بھائی وہ نور الگ چیز ہے، یہ نور الگ چیز ہے. ابو لہب کا نام ابو لہب نہیں ہے. ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ اتنا خوبصورت تھا کہ جیسے بہتی ہوئی آگ، سرخ تھا ایک دم، جس کا مطلب بہت زیادہ نور ہو گیا اس کے اوپر. ایک الگ کیفیت ہے جو نور کی کیفیت ہے. وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاں ان کا چہرہ بڑا نورانی ہے. چہرہ نورانی اندر سے پتا چلا کہ سب سے زیادہ برباد آدمی ہے. اگر چہرہ نورانی سے ہے تو ابو لہب سب سے بڑا نورانی چہرہ والا ہے. اس کا تو لوگوں نے ٹائٹل لگ گیا تھا ابو لہب. تو یہ جو نور ہے نماز کا، وہ ایک الگ کیفیت ہے، اس سے کسی کے کلر کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بہرحال وہ مولوی صاحب نے بیان کیا اور اس کا یہ افیکٹ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے. اب میں بیان کیا، یہ آپ کے لیے پرابلم ہو گئی. نہیں سمجھا بات؟ میں جو ان کی بات نقل کر رہا ہوں یہ بھی نقل نہیں کرنا چاہیے. تو ایسی پرابلم ہوتی ہے. تو بعض حدیثیں ایسی بیان کر دی گئی. تو ہم آج صرف روزے کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. بہت سی حدیثیں ہیں، ایک دو نہیں حدیثیں ہیں، کم سے کم 50 حدیثیں روزے کے بارے میں بیان کر دی گئی. کہ صاحب اگر کوئی آدمی 8 دن کا روزہ رکھے گا تو سارے جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے. 10 دن کا روزہ رکھ دے گا تو جنت کے سارے دروازے کھل جائیں گے. اور اگر کوئی 1 مہینے کا روزہ رکھ دے گا تو یہ ارے اتنی فضیلت ہے کہ رمضان فیل ہے. رمضان کے روزے کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنا رجب کے روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اور ایک دو نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں. اچھا یہ فضیلتیں ہوتی کیا ہے؟ یہ جو ہمارے صوفیہ کرام ہیں، کیونکہ صوفیہ کرام کا پورے دن کا شیڈول کیا ہے؟ ایک ہی شیڈول ہے، عبادت. بقیہ کوئی کام تو ہے نہیں. بھائی آپ کو جاب بھی جانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، بچوں کے دیکھنا ہے، بیوی بھی دیکھنا ہے. تو ان لوگوں نے اپنی پوری لائف کیا کر دیا، اسی کو انہوں نے عبادت سمجھا، اسی میں لگے رہ گئے. اب وہ اس میں وہ صوفیہ، ایک صوفیہ تو وہ ہے جو پڑھے لکھے آئے، جنہوں نے بڑا کام کیا اور بڑی تربیت کی. ایک کیا ہوا کہ جو کاہل طبقہ تھا نا وہ اس میں داخل ہو گیا، کہ جس کو کام نہیں کرنا تھا اور کھانا فری میں مل جانا. تو یہ بنے صوفیہ جو آئے، جیسے آپ کے قبروں پہ ٹہل رہے ہیں، یہ سب بنے صوفیہ. ان کو صوفیہ کی اسپیلنگ بھی نہیں معلوم ہے، تصوف کیسے کہتے ہیں اس کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ لوگ جب داخل ہوئے نا تو انہوں نے اس قسم کی خوب حدیثیں داخل کی، جتنا دل چاہا داخل کیا. حتیٰ کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایسا بھی وقت آیا کہ جب انہوں نے اصول بنا لیا کہ اگر کسی کو عبادت کرنے کے لیے، کسی کو ترغیب دلانے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے اگر گڑھنا پڑے حدیث کا تو گڑھ سکتے ہیں. یہ اصول بنا لیا. ابھی بخاری کی روایت ہے اور تواتر کے ساتھ ہے کہ جو مجھ پر گڑھے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر حدیث جان بوجھ کر کے گڑھے کہ یہ اللہ کے رسول نے کہا اور میں نے نہیں کہا، اچھی اور بری سے کوئی مطلب ہی نہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. ان لوگوں نے اصول یہاں تک بنا ڈالا، ضعیف تو چھوڑو. انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو انکریج کرنا ہے، جہنم سے ڈرانا ہے، تو آپ وقتاً فوقتاً حدیث گڑھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا. اب اس کی وجہ سے کیا ہوئی؟ آپ کو ہزاروں حدیث ہمارے یہاں مارکیٹ میں آ گئی، ہزاروں، ایک دو نہیں آئی. اندازہ یہ ہے 70 سے 75 ہزار حدیثیں ایسے آ گئی. اب وہ حدیثیں آج کیا کر رہی ہیں؟ اب وہ جس کو مل جاتی ہیں، پہلے سے ہی ہم ایسے کلچر میں رہتے ہیں، وہ حدیثیں مل جاتی ہیں، وہ ہم کو گلوکوز چڑھا دیتی ہیں، ہم شروع ہو جاتے ہیں. تو روزے کے بارے میں رجب کے میں ایک ایک بیان کروں گا، میں جان بوجھ کے نہیں بیان کر رہا ہوں. بہت سی حدیثیں ہیں، ان کے بارے میں ہمارے علماء کی کیا رائے وہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں. تو علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی حدیث رجب کے مہینے میں روزے کی ہے سب جھوٹی ہے.
اگر جھوٹی نہیں ہے تو اس درجے پر ضعیف ہیں کہ ان پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، ہمارے بڑے علماء نے جو ہے وہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انما روی من فضل صیام رجب فکلہ موضوع وضعیف. علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں، اور یعنی رجب کی فضیلت اور رجب کے روزے کی فضیلت پہ جتنی حدیثیں آپ جانتے ہیں سب گڑی ہوئی ہیں. کوئی حدیث صحیح ہے ہی نہیں. گڑی ہوئی ہونا الگ ہوتا ہے، ضعیف ہونا الگ ہوتا ہے. انہوں نے کہا یا تو گڑی ہوئی ہے، 90% تو گڑ رکھا ہے لوگوں نے، 10% ضعیف ہے. انہوں نے کہا کوئی حدیث اس لائق نہیں ہے کہ جس پر عمل کیا جا سکے. پھر علامہ ابن حجر عسقلانی جو بخاری کی شرح لکھے ہیں، بہت زبردست عالم ہے، تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب، کہ عجیب و غریب بات رجب کے مہینے کے بارے میں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس میں جتنی بھی حدیثیں ہیں، چاہے وہ روزے کی فضیلت کے بارے میں ہو، چاہے نماز کی فضیلت کے بارے میں ہو، چاہے رجب کی فضیلت کے بارے میں، کوئی بھی حدیث صحیح ہے ہی نہیں. اور انہوں نے کہا یہی بات امام ابو اسماعیل الحروی، یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے. تو لہذا لے دے کر کے آپ کو جتنی حدیثیں معلوم ہیں اور نہیں معلوم ہے تو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رجب کے بارے میں، روزے کے بارے میں جتنی حدیثیں، کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے. نمبر 1. حضرت عمر ابن ابی شیبہ نے اس کو نقل کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی بعض لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے رہتے تھے تو ان کی تربیت نہیں ہوئی رہتی، تو وہ رجبی کا روزہ رکھتے تھے، اس کو بولتے تھے رجبی. تو حضرت عمر فرمایا رجبی کیا ہے؟ تو جو آدمی رجبی کے بارے میں معلوم ہو جاتا رجب کا روزہ، اس کو پکڑ کر زبردستی اس کو کھلاتے تھے اس کو. اور اس کا روزہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی روزہ نہیں ہے، روزہ توڑو، کوئی روزہ نہیں ہے آج کا. تو اس طریقے سے روزے کے بارے میں کوئی بھی حدیث ہمارے پاس صحیح نہیں ہو، چاہے 27 کا روزہ ہو، چاہے 25 کا روزہ ہو، چاہے 1 تاریخ کا روزہ ہو، کسی روزے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کی پھر نماز کے بارے میں بات کریں گے، اور پھر اس کے بارے میں جو واقعات وہ بھی بات کریں گے. 1-2 دن اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. یہ اس کا آج پہلا حصہ تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.